بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 6 کے تمام طلبہ طالبات ساتھیوں، آج میں آپ کو ننھی سمن کی کہانی پڑھ کر چیپٹر بتاؤں گی، سنا کے اس کو ایکسپلین کروں گی۔ اس سے پہلے ہوا تک میں نے ویڈیو ڈالی تھی، اس میں سب آپ نے کی امید ہے کہ آپ نے کام کر لیا ہوگا۔ آج ہم چیپٹر پڑھیں گے ننھی سمن کی کہانی۔ بچوں، ہم آپ کو ننھی منی نیلی آنکھوں اور سنہری بالوں والی پیاری سی گڑیا ننھی سمن کی کہانی سناتے ہیں۔ وہ صفائی ستھرائی کے معاملے میں کام سے بے حد گھبراتی تھی۔ صبح اٹھ کر بغیر دانت صاف کیے ناشتہ کرتی، بالوں میں کنگھی کیے بغیر اسکول جاتی، اور اسے منہ ہاتھ دھونے اور نہانے سے سخت الجھن ہوتی تھی۔ جس دن اس کی امی اس کو نہلانا چاہتی، اس روز وہ صبح ہی سے پریشان سی پھرتی، بال باندھنے پر روز نخرے کرتی۔ اگر اسے بالوں پر تیل ڈالنے اور بنانے کو کہا جاتا تو وہ روتی، منہ بسورتی اور اسے ان تمام باتوں سے چڑھتی جس کا تعلق صفائی سے تھا، یعنی کہ وہ اس کام سے چڑھتی تھی جس سے صفائی ہو۔ ہمیشہ میلی رہتی تھی، نہاتی نہیں تھی۔ اس کا ایک شوق تھا، وہ ٹیلی ویژن بڑے شوق سے دیکھتی تھی۔ بچوں کے پروگرام تو اس کو بہت پسند آتے تھے۔ امی ابو سمن کو سمجھاتے کہ ٹیلی ویژن پر بچے بال باندھ کر، ہاتھ منہ دھو کر اور صاف ستھرے ہو کر آتے ہیں۔ اگر تم بھی صاف ستھرے رہنے لگو تو ہم تمہیں بھی ٹی وی اسٹیشن لے جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں پروگرام میں شامل کر لیں اور تمہاری تصویر ٹی وی پر آ جائے، اور بھائی ان پروگراموں میں انعامات بھی ملتے ہیں۔ یعنی کہ یہ کہ اس پیراگراف میں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے امی ابو نے اس طرح بہلا کے اس کو یہ کہا، یا اس کو یہ کہا کہ اگر تم صاف ستھرا رہو گی، جس طرح تم شوق سے اس پروگرام کو دیکھتی ہو، تم بھی صاف ستھرا رہو گی تو ہم تمہیں بھی ٹی وی اسٹیشن لے جائیں گے، اور اس طرح کے پروگرام میں ہو سکتا ہے تمہاری شرکت ہو جائے اور تم بھی ٹی وی پہ نظر آؤ۔ ایک دن سمن شام کو سو کر اٹھی تو بچوں کے پروگرام کا وقت تھا۔ وہ منہ ہاتھ دھوئے بغیر ٹی وی دیکھنے بیٹھ گئی۔ اس نے کہا کہ پروگرام شروع ہوتے ہی کچھ دیر ہے، منہ ہاتھ دھو لوں میں تمہیں۔ امی نے کہا کہ تم منہ ہاتھ دھو لو، میں تمہیں چائے بسکٹ دیتی ہوں۔ سمن نے کہا، میں امی بچوں کو بتا رہی تھی کہ انسان کے لیے تندرست پروگرام میں یہ ذرا سی پرنٹ میں یہاں پہ گڑبڑ ہے تو آپ صحیح کریے گا۔ پروگرام میں بچوں کو بتا رہی تھی کہ انسان کے لیے تندرست رکھنا کتنا ضروری ہے۔ تندرستی کو قائم رکھنے کے لیے صفائی بے حد ضروری ہے۔ اگر دانت صاف کیے بغیر کھانا کھایا جائے تو پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور وقت سے پہلے ہی دانت گر جاتے ہیں، جس سے چہرہ بھی بدنما ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے خراب دانتوں کے متعلق شکلوں کی تصویر بھی دکھائی کہ صاف نہ رکھنے کی سے دانت ایسے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے بچوں کو تاکید کی کہ صبح اور رات کو باقاعدگی سے دانت صاف کیا کریں۔ موتیوں کی طرح جگمگاتے ہوئے دانتوں کی تصویر سمن کو بہت بھائی۔ اب وہ اتفاق سے یہ پروگرام دیکھ رہی تھی جس میں تندرستی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اگر ہم صاف ستھرا رہیں گے تو تندرست و توانا رہیں گے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے ایک تصویر بھی دکھائی جس میں موتیوں جیسے دانت، چمکتے دانت تھے، اور یہ بھی کہا کہ اگر ہم منہ ہاتھ نہیں دھوئیں گے، برش نہیں کریں گے تو ہمارے دانت خراب ہو جائیں گے، جس سے ہماری صحت بھی خراب ہو جائے گی۔ اور رات کو انہوں نے کیا کہا تھا کہ تاکید کی تھے کہ رات کو باقاعدگی سے دانت صاف کیا کریں۔ یہ سب باتیں ننھی سمن کو بہت بھائی، یعنی کہ اس کے دل کو لگی۔ جسم کو صابن سے دھونے اور ہر روز نہانے کا بتایا، اس سے جسم تر و تازہ اور شگفتہ رہتا ہے۔ روز نہانے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ نہانے کے بعد تولیے سے اپنا جسم خشک کر لیں۔ جسم خشک کرنے کے بعد صاف کپڑے پہن لیں۔ نہانے سے طبیعت خوشگوار ہو جاتی ہے۔ پھر انہوں نے بالوں کے متعلق بتایا کہ بالوں کو باقاعدگی سے کنگھی کریں اور اس کی حفاظت کریں تاکہ بال وقت سے پہلے نہ جھڑیں۔ چہرے کی شگفتگی میں بالوں کی صفائی کا بڑا دخل ہے۔ اب انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ساتھ کہ اگر ہم جسم کو صاف رکھیں گے تو ہمیں کوئی جلدی بیماری نہیں ہوگی، اور نہانے کے بعد تولیے صاف کریں، نئے کپڑے پہنیں، صاف ستھرے کپڑے پہننے۔ پھر انہوں نے بالوں کی متعلق کہا کہ اگر ہم بالوں کو روزانہ کنگھی نہیں کریں گے تو بال جو ہے، اور اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو بال کیا ہوگے، وقت سے پہلے جھڑ جائیں گے۔ اس دن تندرستی کی تمام باتیں بتائیں گی۔ سمن بہت غور سے باتیں سنتی رہی۔ پھر جب پروگرام ختم ہوا تو وہ اٹھ کر فوراً واش روم میں گئی جہاں اس کا ٹوتھ پیسٹ رکھا تھا۔ اس نے اپنا ٹوتھ برش نکالا اور جو ابھی تک اس نے استعمال نہیں کیا تھا، اس نے دانتوں کو اچھی طرح صاف کیا۔ پھر صابن سے ہاتھ منہ دھویا، بال باندھے، نئے کپڑے پہنے، اپنے جوتے بھی صاف کیے۔ یعنی کہ اس کے اندر اتنی تبدیلی آئی، اس کو اتنی چینج لگا، یہ سب باتیں اس کے دل کو اثر کر گئی اور اس نے ان باتوں پر عمل کیا۔ جو اس نے کبھی برش استعمال نہیں کیا تھا، اس نے برش کیا۔
پھر نہائی دھوئی، پھر ساتھ ہی ساتھ اس نے منہ دھویا، بال باندھے، اور اس کے بعد وہ اپنے جوتے بھی صاف کیے. خوب تیار ہو کر سمن امی کے پاس گئی. امی ابو لان میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے. امی سمن کو صاف ستھرا دیکھ کر حیران رہ گئی. سمن اس وقت بہت پیاری لگ رہی تھی. امی نے اس کو پیار کیا. اس کے ابو خوش ہوئے تو اسے بازار تحفہ دلانے لے گئے. یعنی کہ جب اس کی امی حیران رہ گئی کہ اس نے پہلی دفعہ حیران کن کام کیا تھا کہ وہ نہا دھو کے بعد صاف ستھری ہو کر ان کے سامنے آئی تھی. سب لوگ اس کی اس بات پر حیران تھے کہ سمن میں یکا یک ایسی تبدیلی کیوں آئی. ہوا یہ تھا کہ اب تک سمن کو کسی نے تفصیل سے باتیں نہیں سمجھائی تھی کہ صفائی کے کیا کیا فائدے ہیں. آج اسے ٹی وی پر تندرستی کی مفید باتیں معلوم ہو گئی تھی جسے اس نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا تھا. وہ اب ہمیشہ صاف ستھری رہتی اور اس کی صحت ہر لحاظ سے اچھی رہتی ہے. سچ ہے، تندرستی ہزار نعمت. اگر ہم تندرست رہیں تو دنیا کی تمام نعمتیں ہمارے پاس ہوں گی. یقیناً یہ بات ہے. اور آپ خود دیکھ لیں، اللہ کا شکر ہے کہ آپ ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں پہ والدین جو ہیں صفائی کو اہمیت دیتے ہیں. الحمدللہ اسکول وغیرہ میں مطلب یہ یہاں پہ بتایا کہ اس کو پہلے سے کسی نے اس کے بارے میں بتایا ہی نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ صفائی اس کے متعلق بالکل لا علم تھی. اور جب اس کو پتہ چلا تو وہ اس پر عمل کیا تو اسے قبول ہوا، مطلب اس پہ عمل کیا، اور اب وہ ہمیشہ کیا کرتی، صاف ستھری رہتی تھی. اور یہی بات ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے. تو امید ہے کہ بچوں یہ چیپٹر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. ہلکا پھلکا سا ہے، بس صفائی کے بارے میں ہے کہ اگر ہم صاف ستھرا رہیں گے تو ہماری ہر چیز صحیح رہے گی اور بیماری سے ہم بچے رہیں گے. اس کے بعد اب ایک بات یہ دیکھیے کہ آپ ذرا سے کام کیجیے گا. جب یہ کویشچن آنسر میں کرواؤں گی، اس کے بعد آپ پیج نمبر 110 میں آپ یہ دیکھیے گا، بلکہ 110 نہیں 111 میں ننھی سمن کی کہانی کے 4 الفاظ کے معنی آپ لکھ لیجیے گا. بسورنا، رونی صورت بنانا، شگفتہ، کھلا ہوا تازہ، الجھن، پریشانی، بیزاری، مفید، کارآمد، کام کرنے والے. تو بچوں پلیز آپ ضرور جلدی جلدی کام کریں، کاپیاں بھیجیں. بہت کم کاپیاں آ رہی ہیں، بچے کام نہیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے اچھی طرح رائٹنگ کر لیے گا اور یہ کام چیپٹر کریں. تو پھر انشاءاللہ دوسری ویڈیو کا انتظار کیجیے گا جس میں کویشچن آنسر وغیرہ دے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.